بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر عظیم سلطان کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیتے تھے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ علم کی روشنی سے ہی ہر انسان اپنی دنیا اور آخرت کے مقاصد کو حقیقی طور پر جان سکتا ہے، اور علم کی روشنی ہونا کسی بھی شخص کے پاس سونے کے بہار ہونے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سلطان ہمیشہ مسلمان بچوں کو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیتے تھے، بجائے اس کے کہ انہیں بچپن ہی سے تلوار بازی سکھائی جائے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بخوبی جانتے تھے کہ قلم کی قیمت، قلم کی قدر تلوار سے 1000 گنا زیادہ ہے، اور اس میں کوئی دورائے نہیں کہ علماء کرام، انبیاء کرام، پیغمبر، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کے بعد اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پر تمام مسلمان غیر مسلم اور دین اسلام کے مذہب کا حقیقی وارث ہیں۔ دوستو، یہ واحد واقعہ ہے کہ جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی طرح بلک بلک پر روئے۔ یورپی مورخ پال لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے شمار جنگیں لڑیں اور بے شمار فتوحات حاصل کیں، اور ان جنگوں کے دوران بے شمار دکھ برداشت کرنے پڑے، تکلیفیں جھیلنی پڑیں، لیکن سلطان کبھی بھی نہ گھبرائے اور نہ اس قدر روئے جتنا ایک دفعہ مدرسے کے طالب علم کے سامنے روئے۔ اور سلطان نے بے ساختہ کہا تھا کہ آج میرا دل چھلنی ہو گیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ آج میرا خون میری رگوں سے باہر نہ آ جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل دیکھیے، تاکہ آپ واقعے کو سمجھ بھی سکیں اور حقیقی معنوں میں اس کے مستفید بھی ہو سکیں۔ یقین کریں کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں نکھار لائے گا۔ سلطان کے پاس جب بھی کسی جگہ سے مال غنیمت آتا تو سلطان مدرسے کو اولین ترجیح میں عطیات بھیجا کرتے تھے، اور باقاعدہ بچوں کو معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر بچہ علم کی روشنی سے منور ہو کر مسلمانوں کی حقیقی رہنمائی کرے، جو مسلمانوں کو صرف زندگی سنوارنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کے لیے کہ وہ ہنر بھی بتائے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا۔ تقریباً ہر سال 2 سال بعد اپنی سلطنت کے مختلف تعلیمی ادارے یعنی کہ مدرسجات میں جا کر معائنہ کرتے کہ اساتذہ کو کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ تو درکار نہیں، یا بچوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی زیادتی یا تو نہیں ہو رہی ہے، کہ اساتذہ اور بچوں کے مسائل سنتے اور انہیں پہلی بنیادوں پر حل کروانے کا فرمان جاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی سلطنت کے مدارس کا دورہ کر رہا تھا، تو سلطان اور اس کے سپاہی مدرسہ نظام الملک میں جا پہنچے۔ رات کافی ہو گئی تھی اور مدرسے کے تمام طلبہ علم سو چکے تھے۔ سپاہیوں سے مشورہ کرنے کے بعد سوچا کہ رات یہاں پر گزارتے ہیں اور صبح اس کا معائنہ کر کے یہاں سے اگلے سفر یعنی اپنی منزل پر رواں دواں ہو جائیں گے۔ مدرسہ نظام الملک کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی اور ان اساتذہ اور بچوں کے مسائل دریافت کیے۔ اساتذہ نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، جہاں پر آپ جیسا سلطان ہو وہاں پر علماء کو کوئی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر جب سلطان طالب علموں کو دیکھنے گیا تو ساتھ ایک استاد سے پوچھنے لگا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، کیا وجہ ہے؟ تو استاد نے کہا کہ تعداد کم نہیں، صبح جب آپ دیکھیں گے تو مدرسے میں تل ڈالنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ بچے دور دراز کے علاقوں سے ہیں، اور جب بچے مقامی ہیں وہ ہر روز صبح آتے ہیں اور دوپہر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا انشاءاللہ صبح دیکھیں گے۔ ابھی سلطان اور ان کے سپاہی کا آرام کرنے کا وقت ہو گیا تھا اور اساتذہ کرام بھی چلے گئے تھے، اور سلطان بھی آرام فرمانے لگے۔ صبح تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اساتذہ کرام ان کے لیے اور سپاہیوں کے لیے کھانا لے کر آئے۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے دیکھا کہ بچوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ کافی تعداد میں طالب علم مدرسے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر مدرسے کے ایک اساتذہ سے مدرسے کے اخراجات کے بارے میں بات چیت کرنے لگے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر کافی دیر کے بعد سلطان نے مدرسہ نظام الملک کے اساتذہ سے اجازت چاہی۔ سلطان اور سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا کہ اتنے میں کسی طالب علم بچے کی ایک زوردار آواز سلطان کے کانوں میں پڑی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کہ کیا ہوا کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی ہے۔ سپاہی گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ مدرسے کے ایک طالب علم کی چاندی کے سکے چوری ہو گئے ہیں، اور یہ بچہ زور زور سے
رو رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ سپاہی نے بتایا کہ استاد نے پڑھانا چھوڑا، جلدی سے اس کے پاس پہنچا تو بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ اس طالب علم نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے والد نے مجھے چاندی کے سکے دیے تھے کہ مدرسے سے واپسی پر گھر کا راشن لے کر آ جاؤ، اور وہ سکے چوری ہو گئے اور میرے باپ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس بچے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا اور یہ طالب علم کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اسی کلاس میں سے کسی بچے نے میرے وہ سکے چرائے ہیں، خدا کا واسطہ استاد جی، مجھے وہ سکے ہر حال میں چاہیے۔ استاد نے بچے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی مل جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ پھر استاد نے ایک بچے کی ڈیوٹی لگائی کہ کوئی بچہ کلاس سے باہر نہ جائے۔ پھر استاد کے سامنے پہلی قطار میں بیٹھے 4 طالب علموں کی خود تلاشی لی اور پھر ان لڑکوں کو پوری کلاس کے طالب علموں کی تلاشی پر لگا دیا۔ کافی دیر چیکنگ کرنے کے باوجود کسی لڑکے سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ یہ استاد بڑا ہی عقل مند تھا، اس نے تمام طالب علم سے کہا، باری باری مجھ سے گلے ملو، مگر طالب علم کی آنکھیں بند ہوں، شاید اس طریقے سے وہ لڑکوں کا دل کی گھبراہٹ چیک کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 لڑکوں کے تکرار سے اچانک ایک بار پھر شور گونج اٹھا۔ استاد غصے کے عالم میں اٹھا اور طالب علم سے کہنے لگا، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تلاشی لینی ہے؟ لینے والے طالب علم بولا کہ یہ لڑکا شمس منیر، اس کے پاس ایک بوری ہے جس کی یہ تلاشی نہیں لینے دے رہا۔ استاد کو پہلے ہی بہت غصہ آ رہا تھا اور کہنے لگا کہ یہ سکے اسی طالب علم ہی نہیں چرائے ہیں۔ یہ لڑکا کانپتے ہوئے تڑپ کے بولا، نہیں استاد جی، میں چور نہیں ہوں۔ تو استاد نے کہا، پھر اپنی بوری کی تلاشی لینے دو۔ لڑکے نے زور سے اپنی بوری کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور صرف ایک ہی رڑ لگائے ہوئے تھا کہ میں چور نہیں ہوں، استاد جی میری بوری تلاشی مت لیجیے۔ یہ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں کسی بھی طالب علم کو اور نہ ہی آپ کو ہرگز تلاشی لینے دوں گا، چاہے آپ مجھے جتنا مرضی مار لیں۔ اس طالب علم کے یہ الفاظ سن کر مدرسے کے تمام طالب علم اور یہ اساتذہ بہت مطمئن ہو گئے کہ اسی بوری میں وہ سکے ہیں اور یہی چور ہے۔ استاد غصے سے بولا کہ تو نے چوری کی اور اوپر سے سینہ زوری کر رہا ہے۔ استاد کو بہت زیادہ غصہ آیا اور آگے بڑھتے ہوئے اس طالب علم سے یہ بوری چھیننے کی کوشش کی، لیکن نہ چھین سکا کیونکہ یہ طالب علم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی بوری سے چپک گیا تھا۔ پوری قوت کے ساتھ 2 مزید طالب علموں نے اس سے بوری چھیننے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ منظر دیکھ کر استاد کو بہت غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے طالب علم کے چہرے پر رسید کر دیا۔ یہ طالب علم زور سے رونے لگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سپاہی کے ساتھ فوراً مدرسے کی کلاس میں پہنچ گئے۔ پھر سلطان نے دیکھا کہ استاد دوبارہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سلطان نے اونچی آواز میں کہا، ٹھہرو، رک جاؤ۔ استاد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سلطان ایوبی رحمۃ اللہ تھے۔ یہ دیکھ کر استاد خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ سارا قصہ سلطان وہ سنانے لگا۔ سلطان نے کہا کہ مجھے سارا قصہ معلوم ہو چکا ہے، آپ اس بچے کو لے کر مسجد کے حجرے میں آ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ اساتذہ اور یہ طالب علم سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے تو استاد نے سارا معجزہ تفصیل کے ساتھ سلطان کو بیان کیا۔ تو پھر سلطان نے بڑی نرمی کے ساتھ اس طالب علم سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام شمس منیر ہے۔ سلطان نے نہایت شفقت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا آپ نے اس طالب علم کے سکے چرائے ہیں؟ اس نے نفی سے سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سلطان نے کہا کہ بالفرض مان بھی لیا جائے کہ آپ نے چوری نہیں کی تو جب تمام چھوٹے بڑے طالب علم اپنی تلاشی دے رہے ہیں تم نے انکار کیوں کیا؟ تو طالب علم شمس منیر انتہائی افسردگی کی خاموشی سے آنسو بھری آنکھوں سے سلطان ایوبی رحمۃ اللہ کے چہرے تکنے لگا جو کہ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے آنسو نکل اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دل نہ جانے کیوں اسے چور مارنے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر سلطان نے اسے کہا، آپ نے تلاشی دینے کے بجائے تماشا بنانا گوارا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ یہ طالب علم خاموش رہا لیکن سلطان نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ کہہ رہی ہیں لیکن جب یہ زبان پر وہ الفاظ لانا نہیں چاہتا۔ یہ دیکھا سلطان نے اساتذہ کو جانے کو کہہ دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ جس بچے کے سکے چوری ہوئے ہیں میں یہ سکے واپس کر دوں گا، اس کے کہنے پریشان نہ ہو۔ اب سلطان اور یہ طالب علم شمس منیر دونوں تنہا بیٹھے تھے۔ پھر سلطان نے بڑی محبت سے شمس منیر کو اپنی سامنے والی نشست پر بٹھا کر بولے، آپ مجھے اپنی بوری دکھا سکتے ہیں؟ اس طالب علم خاموشی سے اپنی بوری سلطان کے حوالے کر دی۔ اس بوری میں حالت انتہائی شخصیت تھی، جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی۔ سلطان شمس منیر کی طرف سے نظر دیکھی اور بوری کھول کر اس کی چیزیں نکالنا شروع کر۔ اس بوری کے اندر ایک کپڑا تھا، اس کے علاوہ بوری میں کچھ نہ تھا۔ سلطان نے سوالیہ نظروں میں شمس منیر کی طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے اس طالب علم کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو، اس کی ہچکیاں بند گئیں
سلطان نے جب اس کپڑے کو کھولا تو آدھے آدھے روٹیوں کے ٹکڑے داغ سیب کے لیے آدھے گلی سڑی سبزیاں وغیرہ تھی۔ یہ دیکھا سلطان کو سمجھ میں آ گیا۔ شمس منیر کی آنکھیں دھندلا گئیں، کانپتے ہوئے اس کے ساتھ بیچارہ خاموش ساتھ جھکائے تھا۔ سلطان نے یوں بھی اٹھے اور روتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر یہ دونوں مل کر خوب روئے۔ پھر روتے ہوئے شمس منیر نے سلطان کو بتایا کہ میں یتیم ہوں، گھر میں سب سے بڑا ہوں، میرے 4 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، یہ کافی عرصے تک بیمار رہے، میرے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی ان کھلائے پر لگ گئی، لیکن اب ہم انہیں بچا نہ سکے۔ گھر میں کوئی کفیل نہیں، امی پاس کے 2-3 گھروں میں کام کرتی ہیں، کھانا اتنا نہیں ہوتا کہ روزانہ پیٹ بھر کر کھا لوں۔ سلطان ایوبی یہ سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکتے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے، اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بند گئی۔ سلطان کو اپنے آپ پر شرمندگی ہو لگی، میری سلطنت میں یہ عالم ہے اور مجھے خبر تک نہیں۔ سوچنے لگے اگر خدا نے مجھ سے اس بچے کے حال میں سوال پوچھا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ بچہ زوروں کا روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم اکثر بھوکے سوتے ہیں، کل شام سے میری چھوٹی بہن بھائیوں نے کھانا کھایا، میں نے اور امی نے کچھ نہیں کھایا اور صبح کچھ کھائے بغیر مدرسے سے آ رہا تھا اور میں بھوک سے نڈال ہو چکا تھا، حتیٰ کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہمارے بھوک کے مارے سارا جسم ہانس کر میری ٹانگیں چلنے سے قاصر تھیں۔ مدرسے آتے ہوئے میں ایک تندور کے سامنے گزرا جہاں یہ لوگ روٹیاں اور سالن وغیرہ لے کر جا رہے تھے۔ اس کے سامنے کچرے میں کچھ کھائے ہوئے آدھے روٹیوں کے ٹکڑے، کچھ فروٹ سبزیاں وغیرہ ملی تو میں نے بے اختیار انہیں اٹھا کر کھا لیا اور قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا، اور باقی یہ بچی روٹیاں وغیرہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور ماں کے لیے اس بوری میں ڈال لیں کہ مدرسے سے واپسی ہو جا کر ان کو کھلاؤں گا۔ پتہ نہیں میری ماں بیچاری نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ یہ بچہ اس قدر رویا کہ اسے دیکھ کر سلطان بھی زوروں قطار بچوں کی طرح بلک بلک پر رونے لگا۔ یہ طالب علم کہتا ہے کہ میں آپ اس قدر نہ روئیں کیونکہ ایسی کئی مرتبہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب یہ روٹین بن گئی ہے کہ جہاں سے بھی کچھ میرے اس میں اپنی بوری میں ڈال کر لے جاتا ہوں، خدا کا شکر ہے وہ جس حال میں رکھے۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اس لیے زوروں کو رو رہا تھا کہ اللہ میرے پردہ رکھا ہوا تھا اور کچھ، لیکن جب اللہ نے نہ جانے کیوں میرے پیچیدہ راز آپ کے سامنے عیاں کر دیا۔ بچے کو یہ علم نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں اور اللہ نے سلطان کے سامنے اس کا پردہ فاش کرنا تھا۔ اللہ کا بہتر جانتا ہے کہ جب کب اور کس کو کس کے ہاتھوں نوازنا ہے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ زورختار دل میں سوچنے لگے کہ آج تک اللہ نے اس پر پردہ رکھا اور مجھے شاید اللہ اس کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سارا منظر میرے سامنے اس لیے ہوا کہ اپنی رعایا کے متعلق کہیں غافل نہ ہو جاؤں۔ اس طالب علم نے سلطان سے مزید کہا کہ میں نے اس تندور والے سے کہا تھا کہ مجھے یہاں کام پر رکھ لے، جب مدرسے سے واپس آیا کروں گا تو کام کیا کروں گا اور یہ اس کے بدلے مجھے روٹیاں دیا کرے جس میں لے کر شام کو اپنے بہن بھائیوں کو ماں کو کھلا سکوں۔ تو یہ تندور والا کہتا ہے کہ ابھی تم چھوٹے ہو، تم پڑھو۔ یہ کبھی کبھار مجھے روٹی بھی دیتا تھا لیکن پھر میں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں خدا کے ہوتے ہوئے اس سے روٹی مانگوں، یہ مجھے روٹی دے۔ اس بچے نے مزید سلطان کو یہ کہہ کر دلا دیا کہ مجھے علم ہے کہ میں کئی مرتبہ ماں کو دیکھا لوگوں کو بچہ کچا کھانا کھاتے وقت ان کے آنسوں میں آنسو ہوتے ہیں، بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان ایوبی علیہ آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مدرسے کہہ کے استاد آیا، سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ استاد بھی یہ سارا منظر دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ سلطان کی آنکھیں سوز سے بھری چکی ہیں۔ پھر سلطان نے اساتذہ تمام بچوں سے متعلق پوچھا تو بچے انتہائی درجہ غریب تھا، اس کا وظیفہ مقرر کیا اور اس بچے کے بجائے چاندی کے سونے کے سکوں سے نوازا گیا۔ دوستو، خدا کی قسم اس کہانی نے مجھے تو رلا کے رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دل پر اس کہانی نے کس حد تک اثر کیا ہے، لیکن ایک درخواست ہے، خدا کے واسطے رحم و کرم، غریبوں سے ہمدردی کرو۔ جس دانے کے محتاج ہیں ہم ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں، وہ یتیم مسکینوں غریبوں کا حق ہے۔ ہم کتنے افراد کا رزق ہے جو اللہ نے پیدا کیے، پیسے کے بلا پر ظاہرہ کرنا کھانے کی صورت میں ضائع کر دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہر جاندار کا رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر فرض کی ہے تو یہ لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھوک کا ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں اور ہم سب۔ یقیناً ہم میں سے کسی نے کبھی سوچا ہوگا کہ ہم روزانہ کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، زیادہ نہیں، صرف کسی ایک غریب مسکین یتیم اور سر ہاتھ رکھیں، اس کی خالق اور بھی دنیا سے دونوں جہانوں کو سنوار لیجیے۔ مورخین لکھتے ہیں شک نہیں کہ سلطان ایوبی کے پاس علم کا سمندر تھا اور وہ عالموں کی در کرنا جانتے تھے اور اپنے رعایا کے حالات واقعات کے آگاہ رہتے تھے۔
سارے عظیم سلطانوں کی طرح سلطان ایوبی کو بھی معلوم تھا کہ سردیوں گرمیوں چاہے موسم جیسا بھی ہو، بیس بدر کا اپنی رائے کا حال جاننے میں بیشتر وقت ضائع کرتے تھے، اور وہ وقت بھی ان کا خاص نیند کا ہوتا تھا، جس کے رائے قربان کر خود کو تکلیف اور دیت میں ڈال کر سلطنت کی رائے کی حالات و واقعات جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جیسے عظیم حکمرانوں کی نس نس میں اپنی رعایا کا درد اور ان کا خیال کرنا، یہ ان میں کوٹ کوٹ بڑھی ہوئی تھی، اور یہی حالت چلتے آگے بڑے بڑے عظیم سلطانوں سے ہوتی ہوئی سلطنت ایوبی رحمۃ اللہ جا پہنچی، جنہوں نے بخوبی نبھاتے ہوئے اپنی رعایا کی ہر تکلیف اور پریشانی سے بچانے کے لیے اپنے فرض انجام دے۔ سلطان کی زندگی کبھی بھی ایک دن ایسا نہ آیا کہ جس دن سلطان نے اپنی روٹی دو سبزیوں یعنی کہ دو سالن کے ساتھ کھائی ہو۔ جب سلطان نے اپنی رعایا حقیقی اور زمینی مسائل جانتے ہو، کبھی بھی رزق ضائع کرنا تو دور کی بات، ہر لقمہ ڈر ڈر کے کھاتا کہ کہیں کل روز قیامت اللہ سے مجھ سے پوچھے نہ، لیکن تو نے دو روٹیاں کھائی تھی اور تیسرے تک فلاں شخص نے صرف پانی پی کر پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ تاریخ ایسے واقعات سے بڑی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سلطان ایوبی کی جیسا عظیم نڈر بہادر اسلام کا حقیقی محبت رکھنے والا حکمران ہمارے ملک پاکستان کو بھی عطا فرمائے، جو اس عوام کا حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت کا عظیم قوموں کے صف میں شامل کرے، جو اس قوم کا درد دل رکھنے والا ہو، اسلامی حکومت شریعت ملک پر نافذ کرنے والا ہو، جو کسی غیر ملکی یا مغربی ملک سے نہ ڈرے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔